معاویہ میرا بھی امام ہے اور آپ کا بھی امام ہے، فرمایا امیر معاویہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر لو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت 20 سال تک رہا اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ اسی طرح بیعت کر کے ساتھ کرتے رہے۔ اور پھر میں نے کہا اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے 2 شاگردوں کا نام معاویہ ہے، آگے ان کے ایک داماد کا نام معاویہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی جن کا نام حرہ ہے، اس بیٹی کی شادی جس کے ساتھ ہوئی اس آدمی کا نام معاویہ ہے۔ میں نے کہا یہاں تو اگر تم کہو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ان کا فوج تھا تو پھر نام داماد اپنا معاویہ بنا رہے ہیں، اور اسی طرح اگر ابو بکر و عمر سے ان کا فوج تھا اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر و عمر کے نام پر رکھ گئے۔ اور پھر کہنے لگا کہ نہیں نہیں ہمارا امام تقیہ کرتا تھا۔ میں نے کہا یہ تو تمہارا مقدر ہے، ہم تو جس کو تم معصوم بھی کہتے ہو اور ساتھ ساتھ کہتے ہو کہ جھوٹ بھی بولتا تھا، یعنی ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ امام معصوم ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ امام جھوٹ بھی بولتا ہے۔ یعنی تقیہ کا معنی کیا ہے کہ امام جھوٹ بولتا ہے، اگر معصوم ہے تو پھر جھوٹ نہیں بولتا، اگر جھوٹا ہے تو پھر معصوم نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر عمر کا نام رکھا، کہا امام نے تقیہ کیا، تو میں نے سوال کیا، میں نے کہا اگر تمہارا امام تقیہ کرتا ہے تو تم بھی اپنے کسی بیٹے کا نام شمر رکھ دو تاکہ پتہ چلے کہ آج کے بعد یہ بھی کیا ہے تقیہ کر کے اپنے بیٹوں کے نام شمر رکھتے، لیکن اپنے بیٹے کا نام شمر نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ شمر نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، جبکہ ان کی اپنی کتابوں موجود ہے۔ شمر کون تھا؟ ان کی کتاب جس کا نام سفینۃ البحار ہے اور شیخ عباس قمی کی کتاب ہے، اس میں روایت موجود ہے کہ یہ شمر کہاں تھا اور کیسے تھا کہ جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ بتایا کہ یہ شمر کس کے لشکر میں تھا؟ یوم صفین، یعنی صفین کے دن یہ شمر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں کمانڈر تھا اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی صحابہ کرام کے ساتھ محبت اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کے ساتھ ان کا ہمیشہ رہنا، اور میدان کربلا میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں کہ جن سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے اور ثابت ہوتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد میں آنے والے بھی صحابہ کرام کو اپنے لیے باور اور اپنے لیے رہبر اور اپنے لیے پیشوا سمجھ رہے تھے اور اپنے لیے حجت سمجھ رہے تھے۔ تو اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں غم منانا اور ان 10 دنوں میں شوق منانا اور یہ تصور کرنا کہ اس کا تعلق ان کے ساتھ ہے، بالکل غلط بات ہے۔ جبکہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام زین العابدین جس کو یہ امام کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جا کر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی 3 شرطیں رکھی۔ ان کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، مقتل حسین کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 شرطیں رکھی، فرمایا یا تو مجھے واپس چلا جانے دیا جائے، جہاں سے میں آیا ہوں یا تو مدینہ میں جانے دیا جائے، یا مجھے سرحد پر جانے دیا جائے، یا مجھے براہ راست یزید سے مل لینے دیا جائے۔ اور جس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 شرطیں پیش کی تو وہی کوفہ کے لوگ جو غدار تھے جنہوں نے خط لکھ کر بلایا تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے مسلمان آپس میں لڑتے رہے، مسلمان کو ان کو لڑانا چاہتے تھے، تو انہی لوگوں نے، ان غداروں نے، ان خوبیوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کوئی ایک بھی شامی وہاں موجود نہیں تھا، لم یحضرہم شامی ولا حجازی، کوئی ایک بھی بحر المصائب اور اسی طرح خلاصۃ المصائب کی روایات موجود ہے، مقتل حسین میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ فریق مخالف کے مذہب کی بہت ساری کتابوں میں روایات موجود ہیں کہ کوئی ایک بھی وہاں شامی اور حجازی نہیں تھا، بلکہ سارے کے سارے کوفی تھے۔ اور مجالس المومنین میں قاضی اللہ شذلی لکھا کرتا ہے کہ جتنے بھی کوفی تھے وہ سارے کے سارے ہمارے تھے، اور وہ دلیل کی وہاں ضرورت ہی نہیں ہے کہ کن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور پھر اسی سے آگے چل کر یہ غم مناتے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح یہ سبیل لگاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ سبیل ہے، کس کی سبیل ہے؟ کہتے ہیں حضرت حسین رضی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کس کے راستے میں اپنی گردن کو بنا دیا؟ سبیل کا معنی ہوتا ہے کسی کی رضا کے لیے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ لٹا کر چلے گئے، یعنی آخر میں بھی بتا دیا کہ ہم نے سب کچھ کس کے لیے لٹایا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور جب آدمی کسی اور کے نام کی رضا کے لیے سبیل کرتا ہے، نظر کرتا ہے، نیاز کرتا ہے، تو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے سورۃ بقرہ، فرمایا وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، فرمایا جو بھی کوئی نظر مانتا ہے، اب نیاز کرتا ہے، فرمایا اللہ کے علاوہ کے نام کی کرتا ہے، فرمایا وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، فرمایا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور ان شرک سے اور ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے، ان رسومات سے، ان بدعات سے بچنا بہت ضروری ہے کہ جو اسی طریقے سے کالا لباس پہنا جاتا ہے، اس سے بھی بچنا ان دنوں میں بہت ضروری ہے۔ فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، اس کے اوپر انشاءاللہ اور بہت ساری
مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے. جب اللہ کا قرآن واضح طور پر بیان کر رہا ہے ورنہ اگر مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں. ورنہ اللہ کی ذات صبر کرنے والا. ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں دیکھو وہ تو کتنی اچھی مجلس پڑھتے جا رہے ہیں اور اٹھاتے جا رہے ہیں اور ہمارے مولوی صاحب نے دراصل بیان ہی نہیں کیا. اللہ کے بندے اللہ رب العالمین نے وہ قرآن میں فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں ورنہ رونے والے چیخنے چلانے والوں کے ساتھ میں نہیں ہوں. تو جب اللہ کا قرآن واضح اور سچی کتاب ہے تو اس پر ایمان اور یقین اور عقیدہ رکھنا ضروری ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کو بھی مجھے بھی ہم سب کو صحیح طرح حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا